اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، سب سے پہلے تو سارے بھائی سارے بہنیں دعا کریں اللہ پاک سے، جو بھی کوئی پریشان ہے مصیبت میں ہے، اللہ پاک سب کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے ختم کر دے۔ اور جس میرے بھائی کی، بہن کی، بیٹی کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی چاہت ہے، کوئی بھی دعا ہے، تو اللہ پاک اپنے رحمت کے خزانوں سے اس کو عطا کرے، اس دعا کو پورا کرے، جو وہ چاہے وہ عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آمین ضرور کہیے گا، کیا پتہ کس کی آمین کس کا مقدر بدل دے۔ اور یہاں پر ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، جو کوئی بھائی بہن کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اس بندے کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، اور جو بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے اس کے لیے آسمانوں سے ایک فرشتہ اترتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور وہ فرشتہ اس دعا کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ مقام ہے جو کوئی بھائی بہن کسی غیر کے لیے، یعنی اپنی ذات کے علاوہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے کتنا انعام ملتا ہے۔ تو چلتے اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 اوصاف جس شخص میں پائے جائیں وہ ان کی برکت سے اسلام کی مٹھاس محسوس کرے گا۔ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز سے زیادہ پیارے ہوں، جو کسی شخص سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرے، جس شخص کو کفر کی طرف لوٹنا اتنا ناپسند ہو جتنا آگ میں پھینک دیا جانا۔ تو دیکھیں اس میں پہلا اوصاف کیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز سے زیادہ پیارے ہوں، یعنی ہماری محبت دنیا کی، جہاں کی ہر چیز سے زیادہ محبت اور پسند اللہ تعالیٰ ہوں، اور اس کے بعد نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ اور یہ دیکھیے کہ اس بندے کا مقام کیسا ہے کہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی سے بھی محبت کرے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور معاذ اللہ اگر کسی کو کفر کی طرف لوٹانا جانا، اور اللہ پاک معاف کرے اگر معاذ اللہ کسی کو کفر کی طرف جانا پڑے تو اس شخص کو اتنا ناپسند ہو جتنا آگ میں پھینک دیا جانا۔ تو یہاں پر دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اسلام پر ثابت قدم رکھے، آمین ثم آمین۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھے کہ ایک آدمی ہمیں اچانک نظر پڑا۔ اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے اور سر کے بال انتہائی سیاہ، نہ تو اس پر سفر کے نشانات نظر آتے تھے اور نہ اسے کوئی پہچانتا تھا، حتیٰ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اور اس نے اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ لگا دیے اور اپنی ہتھیلیاں آپ کی رانوں پہ رکھ لیں، پھر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور تو نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور اگر تو طاقت رکھے تو بیت اللہ کا حج کرے۔ تو وہ کہنے لگا، آپ سچ فرماتے ہیں، ہمیں اس پر حیرانی ہوئی کہ یہ آپ سے پوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا، آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، یوم آخرت اور ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے۔ اس نے کہا، آپ سچ فرماتے ہیں، مجھے احسان کے بارے میں بتلائیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے گویا اسے تو دیکھ رہا ہے، پھر اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے قیامت کا زیادہ علم نہیں رکھتا۔ اس نے کہا پھر مجھے اس کی نشانیاں بتلا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے مال کا کوٹ جنے گی، اور دوسری یہ کہ تو ننگے پاؤں پھرنے والے، ننگے جسم رہنے والے بکریوں کے کنگال چرواہوں کو دیکھے گا کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں فخری انداز میں اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگے ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیو، آج کے دور میں یہی کام ہو رہا ہے۔ پورے عرب میں اونچی اونچی عمارتیں بنائی جا رہی ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے پھر وہ چلا گیا، وہ کہنے والا، وہ پوچھنے والا، وہ تصدیق کرنے والا۔ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 دن میں اسی طرح کثرت ٹھہرا رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا عمر جانتے ہو وہ سائل کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہارے دینی معاملات سکھانے آئے تھے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیے یہ ہوتی ہیں باتیں۔ یہ میں نے آپ کو بہت خوبصورت حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، حدیث کو صرف سنا مت کریں، اس پر دل و جان سے عمل کیا کریں، کیونکہ ہماری راہ، ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم دین اسلام پر عمل کریں، اور جو کچھ ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے اس پر عمل کریں، ان کی پیروی کریں۔ اور دوسری بات، یہ کل سے نہیں آج سے ہی اس پہ ہم عمل پیرا ہوں، کل کیا پتہ ہو یا نہ ہو۔ اور یاد رکھیے گا اگر آپ نیکی کرنے کی کوئی بھی نیت کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب درج کروا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور گناہ اگر کوئی نہ کر سکے تو اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اگر کوئی شخص صرف نیت کرتا ہے اس کا ثواب الگ سے، اور جب وہ نیک عمل کر لیتا ہے تو اللہ پاک اپنی رحمت کاملہ سے بہترین ثواب عطا کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں جلدی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، انشاءاللہ میں آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اللہ حافظ۔